ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز ذوی الاحترام ناظم جلسہ دعوت اسلامی کے مبلغ معزز حاضرین سامعین مخلصین محبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز سے جواب دو کہلاؤ مت السلام علیکم. کچھ لگا کہ قبرستان کچھ یہاں سے دور ہے. ماشاء اللہ ہم سب زندہ حسین کی زندہ محفل میں بیٹھے ہیں. جب مجمع کم ہوتا ہے تو جو موڈ کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن گیا ہے. جتنے لوگ کم ہوتے ہیں تو ہمیں کربلا کے 72 شہیدوں کی یاد آ جاتی ہے. مائک آپریٹر صاحب یہ والا مائک بالکل اچھا بول رہا تھا، ویسے ہی اس کو بھی کر دیں، ہلکا سا ڈال دیں. ویسے ہی کر دیں جیسے یہ بول رہے ہیں، سیٹی نہ مارے. ہاں حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں آپ سے کچھ عرض و معروض کرنی ہے. اور جیسا کہ ہمارا یہ پروگرام ہے 12 روزہ ذکر شہیدان کربلا کا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جتنی محبت اہل بیت مصطفیٰ سے کرتے ہیں اتنی محبت ہم صحابہ سے بھی کرتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت یہ دونوں ہمارے ایمان کے 2 جز ہیں. نہ بنا اہل بیت کے ہماری نماز مکمل ہے، نہ بنا اہل بیت مصطفیٰ کے ہمارا ایمان مکمل ہے، اور نہ بنا صحابہ کے الحمدللہ ہمارا ایمان مکمل ہے. ہم دونوں لوگوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. برابر لگی ہوئی، اس کا بیس کم کر رہی تھوڑا سا، ہلکا سے اس میں کو ڈال دیجیے. میں 4 مصروں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی بزم میں تشریف یوں لائے. محمد انبیاء کی بزم میں تشریف یوں لائے کہ جیسے 14ویں کا چاند آ جائے ستاروں میں. محمد انبیاء کی بزم میں تشریف یوں لائے کہ جیسے 14ویں کا چاند آ جائے ستاروں میں. اور ملی صدیق کو، فاروق کو، عثمان و حیدر کو، محمد کی ادائیں ہو گئیں تقسیم چاروں میں. محمد کی ادائیں ہو گئیں تقسیم چاروں میں. اور کرم ہم پر ابو بکر و عمر عثمان کرتے ہیں. کرم ہم پر ابو بکر و عمر عثمان کرتے ہیں. ہمیں ہماری مشکلیں مشکل کشا آسان کرتے ہیں. ہماری مشکلیں مشکل کشا آسان کرتے ہیں. اور چونکہ حسین پاک کا یہ ذکر ہے تو جس کی شادی ہو صحرا کہیں نہ کہیں اس کے بننا ہی چاہیے. 4 مصرے امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں اگر آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، اپنے لبوں کو ہلا سکتے ہیں. انشاءاللہ حسین کی بارگاہ میں جو سبحان اللہ کہے گا، حسین کی نانا کی بارگاہ سے بھی اس کو اس کا صلہ ملے گا، حسین سے بھی اس کا صلہ ملے گا. کہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، کیا ٹھکانہ میرے حسین کا ہے. سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا، یہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا، یہ گھرانہ میرے حسین کا ہے. آئیے ہم اور آپ سے مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے مکی مدنی آقا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ پوری توجہ مدینہ شریف اور کربلا کی جانب اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمام صحابہ آسمان ہدایت کے نجوم آفتاب ہیں۔ جس کا ذکر کرو گے نجات پا جاؤ گے، جس کا ذکر کرو گے ثواب پا جاؤ گے، جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت کرو گے تو انشاءاللہ زندگی کے تمہارے گوشے اور ایمان کے تمام تر شاخیں نکھر جائیں گی، آپ کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی۔ بال اتفاق علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل مرتبہ صدیق اکبر کا، اس کے بعد خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں محبت و خراج یہ عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کر دیے۔ آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی کہ جس کی شان یہ ہے کہ میرے آقا رحمت عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ جس کو نبی اچھا کہتے بتاؤ اس سے اچھا کون؟ جس کی تعریف مصطفیٰ کریں اس سے بہتر کون؟ جس کے لیے قرآن مقدسہ کے اندر آیت کریمہ نازل ہو جائے اس سے بہتر کون؟ آؤ سب سے پہلے نسب کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی ولادت کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل جو نام ہے وہ آپ کا نام عمر ہے، آپ کا نام عمر ہے۔ ابو حفص آپ کی کنیت ہے، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب ہے، آپ کی والدہ کا نام انتما ہے۔ آپ پیدا کب ہوئے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ واقع فیل کے 13 سال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور 10 سال 6 مہینے 5 دن خلافت کر کے 26 ذی الحجہ کو 23 ہجری میں بدھ کی رات میں نماز فجر میں ابو لولو کے ذریعے آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اسی حملے کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ یہ مختصر تعارف تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مگر جب عمر ایمان لے کر کے آئے، عمر اسلام لے کر کے آئے، اس سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ عمر میں سے یا ابو جہل میں سے ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو عمر کے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی عمر کے حق میں، کیونکہ سرکار نے دعا فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام من عمر، اے اللہ عمر کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما دے، اسلام کو اور وقار عطا فرما دے۔ ایک موقع پر رحمتوں والے مصطفیٰ، مدتوں والے مصطفیٰ، نعمتوں والے مصطفیٰ، نبی نہیں نبیوں کے نبی، آقا نہیں آقاؤں کے آقا، وردانہ سبل ختم رسول مولا کل نے ارشاد فرمایا سوار کرنے کے بعد اپنے ساتھ جو ذات نبی کو لے کر کے غالب فوج جبل فوج کر گئی وہ ذات سے نظر صدیق اکبر کی زبان ہے۔ سارے فوج کا واقعہ تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ میرے آقا نارے فوج میں پہنچے، مکڑی کا دانا ساتھ میں صدیق اکبر نے تو رومال کا استعمال کیا، تو آپ کا لباس کا استعمال کیا۔ میرے آقا کارمی کے بعد ایمان لائے، اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ جب ایمان لائے تو 39 مرد اور 13 عورتیں اسلام کو قبول کرنے کے بعد حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، گویا کہ آپ 40 میں مسلمان ہیں۔ 40 میں مسلمان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اسلام بھی لائے تو اس شان کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ کہ تلوار عمر کے ہاتھ میں تھی، سامنے رخ مصطفیٰ تھا، نبی کے چہرے کو دیکھا، تلوار کو پھینک دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ یہ نورانی چہرہ، یہ نورانی چہرہ، یہ مقامی چہرہ، یہ بلند چہرہ، یہ بلند شان والا، ارے جب اس کے چہرے میں اتنی نورانیت ہے تو جو دین لے کر کے رسول اللہ آئے ہیں ان کے دین کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے نور کا یہ عالم ہے تو وہ پروردگار جس نے ان کے نور کو پیدا کیا اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار پڑھا دیجئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان لے کر کے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے جتنے بھی مسلمان ایمان لائے تھے
नमाजें छुप छुप के पढ़ी जाती थी, इबादत छुप छुप के की जाती थी, रियाजत छुप छुप के की जाती थी। मगर वारे उमर जब आप ईमान लाए तो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। ऐ रहमतुल्लिल आलमीन, ऐ त्वाहा यासीन, ऐ मक्की मदनी आका, आप ये बताइए जो दीन आप लेकर के आए हैं वो दीन सच्चा है कि नहीं? सरकार ने फरमाया सच्चा है। जिस परवरदिगार की इबादत का आप हुक्म देते हो वो खुदा एक है कि नहीं? बेशक है उमर, वो एक है। जो इस्लाम जो शरीयत आप लेकर के आए हो वो सच है कि नहीं? बिल्कुल है उमर, वो सच है। तो उमर ने कहा या रसूलल्लाह, जब आपका दीन सच्चा, आप सच्चे, खुदा सच्चा, सारी के सारे अहकाम सच्चे, तो हम छुप कर के नमाज क्यों पढ़े? आज से हम खुल कर के नमाज पढ़ेंगे। तारीख में आता है कि मुसलमान जितने भी थे 40 थे या 41 थे। अब इनकी दो जमातें तैयार की गई। एक जमात के अमीर सैयदना अमीर हमजा को बनाया गया, दूसरी सबका इमाम उमर इब्न खत्ताब को बनाया गया। और इस शान के साथ नबी के मतवाले, नबी के जियाले इस शान के साथ चले कि एक सफ है कि जिसमें आगे आगे अमीर हमजा है, दूसरी सफ है जिसमें आगे आगे सैयदना उमर फारूक है। बड़े बड़े कुरैश के सरदारों ने जब ये देखा कि उमर फारूक एक सफ के सरदार, दूसरी सफ के सरदार अमीर हमजा है, किसी की हिम्मत ना हुई कि कोई आगे बढ़ता। इस शान के साथ इस्लाम का ये काफिला हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुआ और कहा या रसूलल्लाह, अब हम नमाज पढ़ेंगे तो खुल के, रुकू करेंगे तो खुल के, सजदा करेंगे तो खुल के, इबादत करेंगे तो खुल के। हाँ, सुभान रब्बिल अज़ीम हम खुल के पढ़ेंगे, सुभान रब्बिल आला हम खुल के पढ़ेंगे, रुकू और सजदे हम खुल के पढ़ेंगे, इबादत और रियाजत हम खुल के करेंगे, हम काला क़याम खुल के करेंगे, अत्तहियात खुल के पढ़ेंगे। आप पर सलातो व सलाम और अहले बैत मुस्तफा पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम भी खुल के पढ़ेंगे। अब अगर किसी के अंदर हिम्मत हो तो आए। और याद रखना है कुरैश के बड़े बड़े सरदारों बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुस्तफा को तुमने। नबी निकल रहे हैं, रास्ते में कूड़ा डाला जा रहा है, मुस्तफा निकल रहे हैं, दीवाने बच्चों को पीछे लगा करके तालियां पिटवाई जा रही है, रसूलुल्लाह सजदे में है हरम में, ऊपर से जाकर के ऊंट की ओढ़नी डाली जा रही है, कहीं मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कहीं रास्ते में तकलीफें दी जा रही हैं, ताकि मुस्तफा की शरीयत का धारा रुक जाए, इस्लाम का धारा रुक जाए, नबी हाथ थक करके बैठ जाए, इस्लाम की यही आबियारी ना हो पाए, इस्लाम का परचम झुक जाए। मगर हमारे रसूलुल्लाह रास्ते में तकलीफें पहुंचाई गई मगर इस्लाम का धारा न रुका, रास्ते में कांटे बिछाए गए, तबलीग इस्लाम होती रही, ऊंट की ओढ़नी डाली गई, तबलीग इस्लाम होती रही, रसूलुल्लाह को नौबिल्लाह पागल मजनू कहा गया, इस्लाम की तबलीग होती रही। मकाम ताइफ में पत्थरों की बरसात करके नबी की नालैन को खून से भर दिया गया मगर इस्लाम की तबलीग होती रही। उमर ने कहा या रसूलल्लाह, बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपको, बड़ी तकलीफें दी गई हैं, लेकिन अब उमर इस्लाम ले आया। अब किसी माँ के लाल में इतनी हिम्मत हो तो मैदान में आए और नबी के ऊपर, नबी की जात पर एक उंगली को उठा करके तो देखे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका फैसला करने को तैयार है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। ये है नबी के सहाबा, ये है जानिसार, ये है नबी के वफादार। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस दिन से उमर इस्लाम लाए, इस्लाम को एक जान मिल गई, इस्लाम के अंदर एक ताजगी पैदा हो गई। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने जब ये सब किया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन आपको फारूक आजम का लक़ब अता फरमाया कि हक व बातिल के दरमियान तमीज करने वाले कौन? उमर फारूक। 40 में मुसलमान कौन? उमर फारूक। नबी के बाद दूसरे खलीफा बनने वाले कौन? उमर फारूक। मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ गुंबद खजरा में सिद्दीक़ अकबर के पहलू में आराम करने वाले कौन? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने अपने दौरे खिलाफत में रातों को घूम घूम कर गश्त किया कि मेरे दौरे खिलाफत में ऐसा ना हो कि कोई रियाया परेशान हो, कोई ऐसा ना हो कि भूखा हो, कोई ऐसा ना हो कि प्यासा हो। ये ऐसी रियाया की हिफाजत और ऐसी रियाया की फिक्र करने वाली जात कोई और नहीं, वो जात उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। बहुत सारे कमालात हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। ये जो तरावी की नमाज होती है ना,
कौन कौन पढ़ता है तरावी की नमाज? हाथ उठाए। हमें पूरे साल ना पढ़े मगर जब तरावी आती है तो वो भी पढ़ते हैं तरावी की नमाज। तरावी ना पढ़ेंगे हम मुसलमान हैं? तरावी की नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, भले वो गुनाहगार है पूरे साल नमाज ना पढ़े, पढ़ना चाहिए। नमाज पूरे साल पढ़नी चाहिए, लेकिन तरावी की नमाज तो हर मुसलमान पढ़ता ही है कि एक महीना तो मुझे जम करके इबादत करनी ही करनी है। तो जानते हो ये 20 रकत नमाज तरावी की जो हम पढ़ते हैं, जहाँ एक तरफ ये सुन्नत मुअक्कदा है, जहाँ एक तरफ अल्लाह की इबादत और रियादत है, एक तरफ कुरान की तिलावत भी है, लेकिन साथ में ये भी याद रखो 20 रकत नमाज तरावी को शक्ल देने वाली और 20 रकत नमाज तरावी को बाजमात इसका हुक्म देने वाली ज़ात अगर कोई है, वो ज़ात सैयदना उमर फारूक की है। सुभान अल्लाह। वो ज़ात सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। आप ही वो हैं कि जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में शहर शहर में काजियों का तकर्रुर फरमाया। आज मुंबई में काजी शहर है, दूसरे मुल्कों में जाओ तो आप दूसरे शहरों में हर जगह आपको काजी शहर मिलते हैं कि नहीं मिलते? कि कानपुर का काजी शहर कौन है, लखनऊ का काजी शहर कौन है, मुंबई का काजी शहर कौन है, नागपुर का काजी शहर कौन है? ये काजी किसने बनाए? ये काजी किसने बनाए? दौरे रिसालत में कोई काजी नहीं, दौरे अबू बकर सिद्दीक में कोई काजी नहीं, उमर फारूक ने शहर शहर में काजी शरा मुतय्यन करके लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी। लोगों अगर चांद के हिलाल की तुम्हें जरूरत हो, चांद हुआ कि नहीं हुआ, काजी शरा से जाकर के राब्ता करो। लोगों अगर तुम्हें फतवा चाहिए, शहर का जो सबसे बड़ा आलिम हो जाओ, वही काजी शहर है, उससे जाकर के राब्ता करो। काजी शरा बनाने वाले, दारुल कज़ा को कायम करने वाले ये कोई और नहीं, ये भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। सुभान अल्लाह। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला इनका मकाम और मर्तबा, कुरान जिसकी तारीफ करे, हदीस जिसकी तारीफ करे, उलमा फरमाते हैं कुरान करीम में 21 मकाम ऐसे हैं। कितने 21 मकाम ऐसे हैं कि जहां अल्लाह ने मेरी राय के साथ कुरान की मुवाफिकत फरमाई है। जो उमर ने राय रखी वही साथ में अल्लाह ने वैसे ही कुरान करीम की आयत को नाज़िल फरमा दिया। बेशुमार आयतें करीब 21 जगह मकामात में ऐसा है। मैं चंद आयतें आप हजरात के सामने पेश कर देता हूँ ताकि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाए। सैयदना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत सैयदना उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो मकाम इब्राहीम है, ये जो मकाम इब्राहीम है, जो पत्थर है जिस पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पाँव रख कर के खाने काबा की तामीर फरमाई है, जानते हो ये क्या है? मकाम इब्राहीम ये एक पत्थर है। कैसा पत्थर है? इस पत्थर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। और इसके अंदर क्वालिटी ये थी कि जब खाने काबा की तामीर करते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती थी, अब वहाँ कोई चाली नहीं, कोई शटरिंग का इंतजाम नहीं, कैसे चढ़ करके उसको दीवार को ऊंचा किया जाए, तो इस पत्थर की ये खासियत थी कि जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती थी, पत्थर भी अपने आप ऊंचा होता जाता था। पत्थर भी अपने आप ऊंचा होता जाता था। तो अल्लाह ने ये करम फरमाया कि उस पत्थर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों को अपने अंदर, उसके निशानात को जल्ब कर लिया। पत्थर है, कदमों के निशान है इब्राहीम के। पहले ये खाना काबा के बिल्कुल करीब था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसको थोड़ा सा दूर कर दें काबे शरीफ के, ताकि जो हुर्मत काबा है वो बाकी रहे, लोग आए तवाफ के लिए तो परेशानी का सामना न करना पड़े, लिहाजा इसको थोड़ा दूर कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। तो उसको उस जगह से हटाकर जहां आज मौजूद है, तब से लेकर के आज तक उसी जगह मौजूद है जिस जगह अपने हाथों से उमर फारूक ने नस्ब किया था। सुभान अल्लाह। इतना करना था, अल्लाह ने कुरान करीम में उमर फारूक की राय के मुताबिक कुरान मुकद्दसा के अंदर अल्लाह ने पहले पारे में आयत को नाज़िल फरमाया और इरशाद हुआ, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अरे पूरी कायनात से आने वालों, आओ आओ मदीने काबा की ज़ियारत करो, आओ आओ तुम खाने काबा का तवाफ करो, आओ आओ तुम ज़मज़म का पानी पियो, आओ आओ तुम संगे अस्बक का बोसा दो, आओ आओ तुम सफा मरवा की सही करो, दौड़ लगाओ। मगर याद रखना, ये जो मकाम इब्राहीम है, कितना बड़ा हाजी हो, कितना बड़ा आबिद हो, कितना बड़ा शाहिद हो, कितना बड़ा
عالم ہو، اتنا بڑا مفتی ہو، اتنا بڑا محقق ہو، اتنا بڑا مفکر ہو، آؤ سارے کے سارے انتظام کرو، مگر اس پتھر کے پاس آ کر کے فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے آنے والو مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ یہاں آ کر کے نمازیں نفل ادا کرو، یہاں آ کر کے نمازیں نفل ادا کرو۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ سرکار کے دور میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کے دورہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ لوگ بھی آتے ہیں آپ سے سوال کرنے پوچھنے کے لیے اور یہیں پہ ازواج مطہرات موجود رہتی ہیں، سرکار اب لوگوں کی آنکھوں میں وہ امانتیں محفوظ نہیں رہیں، لوگوں کی امانت میں خیانتیں شامل ہو گئیں، یا رسول اللہ اپنی ازواج کو حکم دے دیجئے کہ اب پردے سے رہیں، اب پردے سے رہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے قرآن مقدسہ کے اندر آیت کریمہ نازل فرما دی، فَاسْأَلُوهُنَّ، جب تم ان سے سوال کرو، جب ان سے تم کسی چیز کے بارے میں، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تمہیں کوئی ساز و سامان ان سے چاہیے، فَاسْأَلُوا مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، جو بھی مانگو ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ رائے کس نے دی تھی پردے کی؟ عمر نے۔ مشورہ کس نے دیا تھا پردے کا؟ عمر نے۔ آقا کی عرض کس نے کیا تھا پردے کے تعلق سے؟ عمر فاروق نے۔ مگر اللہ نے جبریل کو حکم دیا جاؤ، ابھی جاؤ محبوب کے بارگاہ میں اور جا کر کے بالکل ہو بہو وہی اعلان کر دو کہ یا رسول اللہ اب جو بھی آئے گا ازواج مطہرات کے پاس، چاہے خدیجہ الکبریٰ ہو، چاہے امی عائشہ صدیقہ ہو، چاہے حضرت حفصہ ہو، چاہے حضرت میمونہ ہو، جتنی بھی ازواج ہوں گی آپ کی، اب کوئی سوال فیس ٹو فیس نہیں کیا جائے گا، اب جو بھی سوال کرے گا پوچھے گا وہ پردے کے پیچھے سے پوچھے گا۔ گویا آیت پردہ عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوئی، اور جس کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہو اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اس طرح بہت ساری آیت کریمہ ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق اور آپ کی آراء کے مطابق نازل ہوئی۔ اور حدیث مصطفیٰ میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاننا چاہتے ہو عمر کی فضیلت کیا ہے، عمر کی شان کیا ہے، عمر کا مقام کیا ہے، عمر کا مرتبہ کیا ہے، عمر کی بزرگی کیا ہے، عمر کی برتری کیا ہے، عمر فاروق کی شان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر النبی۔ حدیث مصطفیٰ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک شاعر کا شعر نہیں، پوری زندگی شاعروں کے دیوان حدیث مصطفیٰ کے ایک حرف پہ قربان ہو جائیں، ہر حرف پر قربان ہو جائیں۔ کتنا بڑا شاعر ہو، کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا محقق زمانہ ہو، اس کی اپنی تحقیق ایک طرف، حدیث مصطفیٰ کا لفظ ایک طرف۔ حدیث سنا کرو تو سبحان اللہ کہا کرو، تاکہ حدیث سننے کا تمہیں ثواب بھی مل جائے اور بولنے کے ساتھ آپ کی حدیث سننے میں اللہ ایمان میں آپ کے اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر النبی، اگر میرے بعد، لفظ پہ دھیان دیجئے گا، اگر ہے نا نہیں ہے، ہونا نہیں ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لکانا عمر النبی، اے صحابہ عمر نبی ہوتے، اے صحابہ میرا عمر کیا ہوتا؟ نبی ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس راستے سے عمر نکلتا ہے اس راستے سے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، شیطان راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی لوگ تعویذوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں، باباؤں کے چکر میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا تعویذ میں کوئی برائی نہیں ہے، نبیوں میں ایک نبی تھے جو تعویذ دیتے تھے، لیکن نماز ایک وقت کی نہ پڑھو، اتنا بڑا تعویذ لگا دو دکان میں، اتنا بڑا تعویذ لگا دو مکان میں، بولو اسی سے سارا کام ہو جائے گا، صبح دیکھو شام دیکھو سارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں جب تک بندہ نماز کا پابند نہیں ہوگا، لکھ کر دے سکتا ہوں اس کے یہاں کبھی برکت آ ہی نہیں سکتی۔ سب سے بڑے تعویذ کا نام ہے نماز، سب سے بڑے تعویذ کا نام کیا ہے؟ نماز۔ اگر صرف تعویذ سے کام ہوتا تو رسول اللہ سارے صحابہ کو تعویذ بانٹ دیتے، اور جو اثر نبی کے تعویذ میں ہوتا، بتاؤ جو اثر نبی کے تعویذ میں ہوتا وہ ہمارے تمہارے تعویذ میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، بس
تعویذ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، آرام بھی دیتا ہے، مگر ہمیں اپنے اعمال کی تعمیر خود کرنی ہوگی۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس راستے سے میرا عمر گزر جائے شیطان کوسوں میل بھاگ جاتا ہے۔ اور میرا تجربہ ہے، بات تعویذ کی آئی ہے، بات جو ہے بزرگوں کی چل رہی ہے، تو ایک نسخہ مجھ سے لے کے چلے جاؤ۔ آپ کا بچہ خوب چونکتا ہو، رات میں ڈرتا ہو، آپ گھبراتے ہو، کوئی جگہ ایسی ہو جہاں آپ کو گھبراہٹ لگتی ہو، ڈر لگتا ہو، اپنے تشہد کی انگلی سے، کون سی انگلی سے؟ یہ کون سی انگلی ہے؟ اشہد ان لا الہ، اس کو تشہد والی انگلی بولتے ہیں۔ دائنے ہاتھ کی پہلی انگلی تشہد والی انگلی، اس تشہد والی انگلی سے اپنے سینے پہ یا عمر لکھ لو۔ کیا لکھ لو؟ یا عمر لکھ لو۔ آپ کو ہوگا میں تو یا غوث لکھوں گا، میں تو یا خواجہ لکھوں گا، میں تو یا مدار لکھوں گا، میں تو یا بارش لکھوں گا، میں تو یا صابر لکھوں گا۔ میں کہوں گا اچھی بات ہے لکھ لو، مگر عمر وہ ہیں جن کا مقام ولیوں سے نہیں بڑا ہے۔ عمر صحابی ہے، صحابی، کوئی کتنا ولی ہو، ولایت کا تاجدار ہو، ولایت کا شہسوار ہو، مگر یاد رکھو کوئی ولی صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی صحابی کتنا بڑا مقام والا ہو، کتنی بڑی بلندی والا ہو، کتنی بڑی شان والا ہو، کسی نبی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کوئی نبی کتنا مقام والا ہو، وہ نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو عقیدہ ہے نا ہمارا، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس راستے سے نکل جائے عمر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تب اتنا کام اپنے آپ کر لیا کرو، رات کو سینے پر تشہد کی انگلی سے یا عمر لکھ لیا کرو۔ اردو نہیں آتی ہندی میں لکھ لو، ہندی نہیں آتی سائنس میں لکھ لو، سائنس نہیں آتی مراٹھی میں لکھ لو، اور کچھ نہیں آتا تو دل میں تصور کرو۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ صرف تصور کرو گے کہ میں یا عمر لکھ رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اللہ ویسا تم کو ثواب عطا فرمائے، جیسی نیت ہوگی ویسا تم کو ثواب ملے گا۔ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ ماشاء اللہ نظمہ بیدار ہے، اور آپ لوگ بڑی محبت اور بڑے سکون کے ساتھ سن رہے ہیں، اور صحابہ کا تذکرہ سننے کا موقع ملتا ہی کہاں ہے؟ بھائی میں اپنے پیر کی تعریف، وہ اپنے پیر کی تعریف، جھنڈا اونچا رہے ہمارا، بولے وہ بولے جھنڈا اونچا رہے ہمارا، ہمارا تعزیہ سب سے اچھا، اس کا تعزیہ ایسا، اس کا تعزیہ ویسا، اس کا جھنڈا ویسا، میرا جھنڈا ویسا۔ ارے میاں جھنڈا کسی کا اونچا نہیں ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، میرے نبی کا جھنڈا اونچا رہے تو ہمارا جھنڈا اپنے آپ اونچا ہو جائے گا، کیونکہ چاہے ولی ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے تابعی ہو، کربلا میں شہید ہو، چاہے حسین شہید ہوئے، چاہے امام علی اکبر شہید ہوئے ہو، سب کا نیت، سب کا ارادہ یہی ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، عظمت خلفائے راشدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ لوگ جو یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ جو سنی علماء ہیں بس یہ حسن حسن کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، کیوں نہ کریں میاں؟ ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، مگر ساتھ میں ہم یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ ہم وہ سنی ہیں کہ ہم اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، عمر فاروق کا مقام کیا ہے، عثمان غنی کا مقام کیا ہے، تاکہ ان کے مقام کو سننے کے بعد میں پتہ چلے کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کی شان کیا ہے۔ یہ کے بعد دیگر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار ارشادات عمر کے تعلق سے ارشاد فرمائے۔ ایک موقع پر صدیق اکبر ساتھ میں ہے، عمر فاروق ساتھ میں ہے، عثمان غنی ساتھ میں ہے، میرے آقا رحمت للعالمین بھی ساتھ میں ہیں۔ پہاڑ پر پہنچے وقت پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں کون؟ پیغمبر، ساتھ میں ہیں کون؟ صدیق اکبر، اور کون ہے؟ عمر فاروق ہیں، اور ساتھ میں عثمان غنی ہیں۔
میرے آقا علیہ السلام نے جیسی قدم رکھے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ تھر تھرانے لگا، پہاڑ کانپنے لگا۔ نبوت کا بوجھ ہے مصطفیٰ کا، نبوت کا بوجھ ہے مصطفیٰ کا۔ آسان سمجھتے ہو؟ جس کے سینے پہ پورا قرآن اترا ہو کتنا بوجھ ہوگا اس میں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ سامنے نظر آنے والی 2 کلو کی کتاب ہے قرآن، 4 کلو کی کتاب ہے قرآن، 3 کلو کی کتاب ہے قرآن۔ تو بہت آسان ہے، PDF آ گئی، چاہو تو ڈاؤن لوڈ کرو تو آپ کے ہر موبائل میں ہے قرآن۔ وہ بہت کم وزن ہے، لیکن بظاہر تو کم ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت اتنی بھاری ہے کہ اگر ایک پلے میں قرآن کی ایک آیت رکھ دی جائے، دوسرے پلے میں ساری کائنات کا وزن رکھ دیا جائے، تو قرآن کی اس آیت کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ بہت بھاری ہے قرآن، نبی کے اوپر نازل ہو گیا۔ اور جانتے ہو جب قرآن مصطفیٰ کے اوپر سب سے پہلی مرتبہ نازل ہوا تھا، آپ کے وہ بخار طاری ہو گیا۔ آپ خدیجہ کبریٰ کے پاس آئے اور فرمایا، اے خدیجہ، آج غار کے اندر ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، 3 مرتبہ کا اقرا پڑھیے۔ میں نے کہا ماں انا بیکاری، میں نہیں پڑھتا۔ چوتھی مرتبہ اس نے میرے دونوں کاندھوں کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اتنا سننا تھا، اتنا پڑھنا تھا، بخار طاری ہو گیا، بدن کب کبانے لگا پیغمبر کا۔ آگے فرماتے ہیں زملونی، مجھے چادر اڑاؤ خدیجہ، مجھے چادر اڑا دو۔ 3 دن تک بخار کی حرارت رہی۔ اتنا بھاری ہے قرآن، اتنا وزنی ہے قرآن۔ تو نبوت کا بوجھ کتنا ہوگا؟ نبوت کا بوجھ کتنا ہوگا؟ ایک موقع پر بات آئی ہے تو بیان کر دوں۔ مولا کائنات علی شیر خدا ہیں، ساتھ میں مصطفیٰ ہیں۔ کعبہ شریف کی چھت پر بہت ساری وہ چیزیں رکھی ہیں کہ جن کو وہاں سے ہٹانا تھا، ہے کہ نہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے سے علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میرے کاندھوں پر کھڑے ہو جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا علی، تم میری نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اے علی، ایک کام نہ کرو، تم میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اے علی، تم میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو جس علی کو نبی اپنے کاندھوں پہ کھڑا کر دیں، نبوت کے بوجھ پر ولایت کھڑی ہوئی ہے، نبوت کے کاندھے پر ولایت کھڑی ہے۔ اور پھر کیا کیا نبی نے عطا کیا، یا تو مصطفیٰ جانے یا تو مرتضیٰ جانے، یا تو مصطفیٰ جانے یا تو مرتضیٰ جانے۔ بات آئی تو میں نے مرتضیٰ کو بیان کر دیا، ورنہ انشاءاللہ اپنے ٹاپک پر میں صرف علی کو ہی بیان کروں گا۔ ابھی آپ سماعت کر لیں، عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ تھر تھر کانپ رہا ہے پہاڑ۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید موجود ہیں۔ زبان رسالت سے جو لفظ نکلے، آقا کریم کا وصال ہوا، صدیق اکبر کا وصال ہوا، لیکن 2 شہید تھے۔ اس میں عثمان غنی بھی شہید کیے گئے اور ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے۔ شہید بعد میں ہوئے، مگر شہادت کی بشارت اور خبر میرے آقا نے بہت پہلے عطا فرما دی۔ یہ ہے علم غیب مصطفیٰ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اگر میں صرف حدیثوں کو بیان کروں تو یہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بس یہ سماعت کر لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص کا ایک وزیر ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، ان کے یہاں ایک محدث ہوتا ہے، اور میرے یہاں کے محدث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شمار احادیث کریمہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، لیکن بات عمر کی چل رہی ہے۔ ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سنا تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ خبر اور صحابہ کو نہ دے دوں، میں یہ خبر ان لوگوں کو نہ دے دوں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں جاؤ، دے دو یہ خبر، جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ نے سنا تو دل میں طلب ہوئی کہ سب سے پہلے میں خبر دوں، تاکہ میں سفر لے جاؤں، تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں، صحابہ کے درمیان میری واہواہی ہو جائے کہ ابو ہریرہ نے نبی کی حدیث کو بیان کیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، لوگ مانیں گے کیسے کہ میں آپ سے مل کے آ رہا ہوں؟ کہ یہ میری نالین لے جاؤ، یہ میری نالین لے جاؤ، اپنے سر ساتھ رکھو۔ ہم سے وہ ابو ہریرہ نے نالین مصطفیٰ کو لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی نالین کو سینے سے لگانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ ابو ہریرہ کی سنت ہے، یہ ابو ہریرہ کی سنت ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی نالین کے لیے سینہ کیا، اگر مل جائے نالین پاک حضور تو سر پہ رکھ کے کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہے، سر پہ رکھ کے
کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں، ہمارا سر اور نبی کی نالین اگر مل جائے تو ہم گناہگاروں کے لیے جنت کے ہم حقدار بن جائیں، ہم گناہگار جنت کے حقدار بن جائیں۔ نالین نہیں میرے آقا نے۔ ابو ہریرہ نکلے تو سب سے پہلی جو ملاقات ہوئی ابو ہریرہ کی وہ ہو گئی حضرت عمر سے۔ کس سے ہو گئی؟ حضرت عمر سے۔ حضرت عمر سے کہا ابو ہریرہ نے، ہاں اے عمر کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کہا بے شک۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا بے شک۔ کیا تم نے کہا نا لا الہ الا اللہ؟ بے شک۔ تو کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم جنتی۔ عمر نے سنا، غصہ آیا، ایک گھونسا دیا، ایک گھوسا دیا سینے پر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سرین کے بل پیچھے گر پڑا۔ جیسے آپ سامنے بیٹھے کوئی گھوسا دے دے اور کرسی کا پیچھے کوئی سہارا نہ ہو تو آپ کہاں جاؤ گے؟ پیچھے سرین کے بل گرو گے کہ نہیں گرو گے پیچھے کو جا کر کے؟ مگر وارث صاحب ایک ایک چیز ایمانداری کے ساتھ بیان کر دی۔ ہاں ہم میں تم میں کوئی ہوتا بولے آج تک ہمارے استاد نے ہمیں گدھا نہیں کہا، آج تک ہم پورا قاعدہ پڑھ گئے، اصل قرآن پڑھ گئے، ہم نے پورا قرآن پڑھ دیا، ہمارے استاد نے تو یہی کہا لڑکا بہت اچھا ہے، بہت قابل ہے، بہت اچھا مولانا ہے۔ چاہے خوب ٹھکائی ہوئی ہو، چاہے خوب پٹائی ہوئی ہو، مگر کہیں کیسے اپنی زبان سے ورنہ شان ہٹی ہو جائے گی۔ مگر وارث صحابہ تمہاری دیانتداری کو سلام، اے ابو ہریرہ تمہاری ایمانداری کو سلام۔ بیان کر دیا حدیث میں کہ جب میں نے عمر سے یہ کہا کہ تم گواہی دیتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جاؤ میں بشارت دیتا ہوں تم جنتی ہو۔ عمر نے سنا، ایک گھونسا دیا کہ میں سرین کے بل نیچے گر پڑا، اور جیسے ہی گرا اٹھ کے کھڑا ہوا تو سیدھے دوڑ لگا دی بارگاہ مصطفیٰ کی جانب۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حدیث پیش کر رہا ہوں، کتنا مزہ آتا ہوگا اس وقت میں۔ کون؟ ابو ہریرہ پہنچے سیدھے نبی کی بارگاہ، یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا؟ ہاں میں نے کہا تھا۔ کہا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کو بھی کوئی مل جائے تو اس کو بشارت دے دو؟ کہا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بشارت دے دو۔ کہا ہم نے عمر سے کہا تو بدلے میں یہ انعام ملا ہے، ہم نے عمر سے کہا تو بدلے میں یہ انعام ملا ہے کہ سرین کے بل پھینک دیے گئے ہیں۔ تو یہ کہو کہ خیر ہو گئی، ورنہ عمر کا گھونسا جس کو پڑ جائے، عمر کا گھونسا جس کو پڑ جائے، ارے حافظ جی کا ڈنڈے کا جب جواب نہیں ہے، ایک ڈنڈے میں بچے دوڑ لگا لیں، اچھے کو پچھلا یاد آ جائے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو عمر کا گھونسا۔ لیکن عمر فاروق کی بھی دیانتداری دیکھو، ابو ہریرہ بھی شکایت کر ہی رہے ہیں مصطفیٰ سے کہ عمر خود چل کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عمر خود چل کے آ گئے۔ عمر تم نے ان کو مارا ہے کہ تم نے گھونسا دیا؟ عمر نے کوئی انکار نہیں کیا۔ ہاں یا رسول اللہ۔ کہ کیوں؟ اب عمر فاروق کا جواب سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر صرف اتنا آپ نے اعلان کر دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے جنت میں چلا جائے گا، پھر نماز کون پڑھے گا؟ پھر روزہ کون رکھے گا؟ پھر زکات کون دے گا؟ پھر حج کون کرے گا؟ پھر ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ اسی کے حقوق کون ادا کرے گا؟ حرام حلال میں فرق کون کرے گا؟ دنیا والے کہیں گے لا الہ الا اللہ جنت میں جاؤ، لا الہ الا اللہ جنت میں جاؤ، لا الہ الا اللہ جنت میں جاؤ، ابا امی کو مت ڈالو جنت میں چلے جاؤ، حرام خوب کھاؤ جنت میں چلے جاؤ، سود پیال کا کام کرو جنت میں چلے جاؤ، نماز ایک وقت کی مت پڑھو جنت میں چلے جاؤ۔ اور حال یہ ہو کہ انہیں محلے کی مسجد نظر نہیں آتی، انہی کو گھر سے مدینہ دکھائی دیتا ہے، انہی کو گھر سے بولے کہاں نماز پڑھتے؟ بولے گدھے ہو کا ہم مدینہ شریف میں نماز پڑھتے، ہماری نماز یہاں کسی امام کے پیچھے ہوتی ہی نہیں ہے، ہم اتنے بڑے قابل ہیں کہ ہماری نماز کسی امام کے پیچھے ہوتی نہیں۔ بولے کہاں پر؟ جنہیں محلے کی مسجد نظر نہیں آتی انہی کو گھر سے مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا؟ آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں۔ میرے بھائیوں کاش کچھ باتیں آپ کے دل کو چھو جائیں اور اس پروگرام سے آپ جاؤ، اگر ایک بندہ اپنی اصلاح کر لے گا تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا ہمارے یہ پروگرام اور آج کی یہ تقریر کامیاب۔ اے رسول اللہ اس کو آپ ایک کام کریں، سرکار اس طرح نہ کر دیں، آپ فرما دیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور ساتھ میں نماز قائم کرے، لا الہ الا اللہ کہے ساتھ میں زکوٰۃ بھی دے، لا الہ الا اللہ کہے اگر اللہ توفیق دے رمضان کے روزے آئیں تو رمضان کے روزے بھی رکھے، لا الہ الا اللہ کہے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دے، مال دیا ہے تو حج کرے، اتنا کرے گا تو انشاءاللہ وہ بلا شک جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کمالات ہیں۔ عہد خلافت کے اندر راتوں کو گشت کرنا یہ عمر فاروق کی سنت ہے،
कष्ट करना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जब रातों को निकलते हैं तो कष्ट करते हैं। एक सहाबी हैं, साथ में उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, आप चलते हैं तो देखते क्या है कि एक मकान के अंदर से रात की तन्हाई में आवाज आ रही है। एक खातून है, एक औरत है, वो कुछ अशार पढ़ रही है। शेरों का मफहूम ये है कि वो अपने शौहर को याद कर रही है कि अगर शरीयत इस्लामिया की पासदारी का ख्याल ना होता तो मेरे कदम भी गुनाह की तरफ उड़ जाते। इतना वक्त हो गया, इतना टाइम हो गया, तुम गए हो जंग में, अभी तक लौट करके नहीं आए हो। अगर तुम होते तो मेरा दिल बहलता, अगर तुम होते तो दिल को कितना सुकून और तसल्ली हासिल होती। अपने अंदाज में अपने शौहर को वो याद कर रही है। शेर व शायरी के जरिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथी को हुक्म दिया, इसका घर पहचानो, इसका घर पहचानो। पहचान लिया गया। आप अंदर गए, आप दरवाजे पर गए, दस्तक दी गई। अकेली खातून अंदर बैठी है। 3 मरतबा दस्तक देने के बाद फिर कहीं इजाजत मिली तो उमर फारूक ने फरमाया, ये बताओ कि आखिर ये सारे अशार तुम क्यों पढ़ रही हो? कहा कि आपको पता नहीं है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक एक लश्कर गया है इस्लाम की फतह याबी के लिए, उसमें मेरा शौहर भी गया है। आज इतना वक्त हो गया है मगर मेरा शौहर लौट कर नहीं आया। मैं भी खातून हूँ, मैं भी नफ्सियानी ख्वाहिशात रखती हूँ। कहीं ना कहीं जाकर के मेरा भी दिल करता है कि मेरा शौहर होता तो मैं उससे गुफ्तगू करती, मैं अपने दिल को बहलाने की कोशिश करती। कहा अच्छा, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो ठहर, मैं भी लौट करके आता हूँ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उसके दरवाजे से उठे, सीधे अपनी बेटी के दरवाजे पहुंचे। और सुभान अल्लाह, इस्लाम के मसले में शर्म नहीं होना चाहिए। हजारों मसले हैं जो इमाम आजम ने अपनी बेटी हनफिया से पूछे, इसलिए आपका लक़ब अबू हनीफा है। हजारों मसले हैं कि जिसमें सहाबा ने बहुत सारे मसाइल अहले बैत मुस्तफ़ा की घर वाले कनीज़ान फातिमा से पूछे हैं, अहले बैत की घर की औरतों से पूछे गए हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे अपनी बेटी के यहाँ। नाम है हफ्सा। कहे हफ्सा, ये बताओ क्या एक खातून अपने शौहर के बगैर कितने महीने तक रह सकती है कि उसका गुनाह की तरफ कदम ना उठे, वो गुनाह की तरफ ना बढ़े बिला किसी शर्म के? इस्लाम के मसाइल हैं, शरीयत के मामलात हैं। अगरचे उमर अब्बा हैं, वो उनकी बेटी है, मगर बात शरीयत की तो अपने अंदाज में कि बिल्कुल इस अंदाज से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि मसला हल हो जाए। का अब्बा 6 महीने की हद है, 6 महीने तक एक औरत के कदम अपने शौहर के बगैर गुनाहों की तरफ नहीं उठ सकते। 6 महीने से पहले चाहिए कि किसी कोई शौहर अगर कहीं बाहर गया हो, अगर कोई शौहर कहीं किसी जंग पर गया हो तो उसको चाहिए कि वो आकर अपनी अहलिया से मुलाकात करे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फौरन लौट करके आए और अपने साथी को हुक्म दिया, इसका नाम नोट कर लो, घर नोट कर लो, और सुबह को इसके शौहर का नाम पता करके जहां भी लश्कर गया है वहां खबर कर दो कि ऐ आने वालों, ऐ काफिले में जाने वालों, ऐ इस्लाम के लिए अपनी अपनी कुर्बानियां देखने के लिए जाने वालों, इस्लाम की फतह को, झंडों को बुलंद करने वालों, याद रखो हर शख्स के लिए उमर मोमिनीन उमर फारूक का हुक्म है कि 6 महीने के अंदर अंदर आकर के वो अपने दरबार खिलाफत में अपनी हाजिरी को दर्ज कराए। उमर के दरबार में आकर बताए कि वो आ गया है। उसी दिन से ये निजाम कायम हो गया कि जो मुजाहिद भी जाता था इस्लाम की फतेयाबी के लिए, इस्लाम की कामयाबी के लिए, 6 महीने से पहले उसको एक मरतबा वापस आकर के अपनी हाजिरी उस दरबारे उमर के रजिस्टर में दर्ज करानी पड़ती थी जो आपने नियम और कानून बनाया था। एक मौका है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला रात में गश्त कर रहे हैं। एक बेटी है, एक माँ है। अंदर से आवाज आ रही है, बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। गोया दूध में पानी मिलाना कोई आज का नया मामला नहीं है, ये बहुत पुराना है। कोई कितनी भी कस्में खा जाए दूध बेचने वाला, मगर कहीं ना कहीं तो मिलावट हो ही जाती है, मिल ही जाता है। तो उसने कहा अपनी अहलिया, अपनी माँ से, माँ कह रही अपनी बेटी से कि बेटी दूध में पानी मिला दे। माँ कहती है कि तुझे पता नहीं है, बेटी कहती है कि तुझे पता नहीं है मेरी अम्मी, ये दौर उमर फारूक का है, ये दौर उमर फारूक का है। माँ कहती है कोई उमर यहाँ मौजूद थोड़ी है, और उमर फारूक सारा मामला सुन रहे हैं।
عمر فاروق ساری باتوں کو سماعت کر رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سن رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ نہیں ہے عمر فاروق کا دور ہے، لکھا دیکھ تھوڑی رہے ملا دے، جیسے مانے اور آپ کے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ارے بولے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے کھا لے، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے ہلکا پھلکا کہیں مل جائے تو پی لے، تھوڑے سے میں کیا پریشانی ہے میاں، حرام ہے، چاہے ایک دانہ کھاؤ چاہے پورا تندور بنا ڈالو، حرام ہے، چاہے ایک قطرہ پیو یا پورا 2-4 کاؤنٹر پی جاؤ، حرام تو حرام ہے نا۔ علماء فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں کے اندر گر جائے تو پورے کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے، ایک قطرہ شراب کا اگر گر جائے تو پورا کا پورا کنواں ناپاک ہو جائے، تو کہا کہ ملا دے۔ عمر فاروق سن رہے کہا نہیں ملا سکتی، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے، عمر فاروق جو امیر المومنین ہیں، جو میں نے وعدہ کیا ہے ان سے، اب ان کا دور خلافت ہے تو میں ان کو دگا نہیں دے سکتی، میں ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اے کاش یہی درد ہمارے اندر ہی پیدا ہو، جب ہاتھ میں کاش کے پتے آئے، جب IPL میں پیسہ لگانے کا نمبر آئے، جب سود اور بیاج پہ پیسہ اٹھانے کا نمبر آئے، جب کسی مسلمان کو ناجائز ستا کر اس سے سود اور بیاج وصول کیا جائے، اے کاش کے دل میں یہ خیال آئے کوئی دیکھے نہ دیکھے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ کی لاٹھی کیا ہوتی ہے؟ بے آواز۔ اللہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے، اور آخرت کا تو باقی ہے، آخرت کا تو باقی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے، کوئی مائی کا لال آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتا، اور جو تمہارے نصیب میں نہ لکھا ہو پورا دن بھر رات بھر بیٹھے رہو، کوئی مائی کا لال آپ کو رزق کے دانے نہیں دے سکتا۔ جتنا مقدر میں ہے اتنا ملے گا، مگر یاد رکھو وقت سے پہلے نہیں، قسمت سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں، قسمت سے زیادہ نہیں، مگر وہ پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تم روزہ رکھو نہ رکھو، تم اچھے کام کرو نہ کرو، تم ذکر شہید اعظم کے پروگرام سنو نہ سنو، تم خادمان غوث باز کمیٹی میں تعاون پیش کرو نہ کرو، تم اپنے علماء سے محبت کرو نہ کرو، تم اپنے اماموں کے پاس جاؤ کہ نہ جاؤ، تم اپنے حافظوں سے محبت کرو نہ کرو، وہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ جتنے بھی جھوٹے ہیں، جتنے فریبی ہیں، اللہ پاک سب کو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال کے حساب سے ملنا شروع ہو جائے میاں تو کوئی عمل اچھا نہیں ہے، کوئی عمل ہمارا اچھا نہیں ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، اچھے کام ہم نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت ہم نہیں کرتے، بزرگوں کا احترام ہم نہیں کرتے، گالی ہم بکتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، مکاری ہم کرتے ہیں، اور کتنے تو ایسے کہتے ہیں مولانا ہم کہیں فرمانا، اور بولے تم کا جانو، جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے بزنس ہوگا ہی نہیں، جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے کاروبار ہوگا ہی نہیں۔ وارے میاں واہ، کاروبار نہیں ہوگا؟ پہلے کے صحابہ کے کاروبار نہ کرتے تھے کیا؟ نبی تجارت کے لیے ملک شام نہیں گئے تھے؟ ارے جھوٹ بول کر کے مال تو کما سکتے ہو، مگر اس مال میں برکت نہیں آ سکتی، لیکن ہاں ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤ تو صحیح، گھر کی سوکھی روٹیوں میں لذتیں آ جائیں گی، سوکھی روٹیوں میں لذتیں آ جائیں گی، کھاؤ، رزق حلال کی دعا مانگا کرو، کیونکہ حلال رزق جس کے پیٹ میں جاتا ہے اس کے اثر ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں، اور جس کے پیٹ میں رزق حلال نہیں جاتا، حرام کا ایک دانہ پہنچ جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں 40 دن تک تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور یہاں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی، کتنے سجدے پہ سجدے، رکوع پہ رکوع، قاعدے پہ قاعدہ، قومے پہ قومہ، جلسے پہ جلسہ کرتا چلا جائے، مگر نماز جب تک قبول نہیں، جب تک کہ وہ حرام کا اثر اس کے جسم کے ساتھ ختم نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، میرا مقصد یہ نہیں ہے، منظور ہے اس فضل میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، جو آپ کی اصلاح کرے وہ آپ کا دوست ہے، جو آپ کو گڈھے میں گرتا ہوا چھوڑ دے اور کہے بہت بڑھیا اور گڈھے میں جاؤ، وہ آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا دشمن ہے۔ جو آپ کے لیے نشتر لگاتے ہیں وہ علماء اہل سنت ہیں۔ میری بات اگر آپ کے سمجھ میں آئے، دل کو چھو جائے، تو یہ ارادہ لے کر کے یہاں سے اٹھنا کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیٹی کہہ رہی ملا دے دودھ، تو بیٹی سے کہا جا رہا ہے ملا دے، بیٹی کہہ رہی نہیں، عمر فاروق کا دور ہے اور میں نے وعدہ کر لیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ساتھی عمر نے، اگر پہچان لو، صبح ہوئی،
امی کو بھی بلایا، بیٹی کو بھی بلایا، اپنے بیٹوں کو بھی بلایا. حضرت عبداللہ بھی ہیں، حضرت عاصم بھی ہیں، حضرت عبد الرحمان بھی ہیں، کئی عمر فاروق کے کئی بیٹے ہیں. عبداللہ سے کہا، بولے میرے تو شادی ہو گئی ابا، میرے کو تو خواہش نہیں کر نکاح کرو گے؟ کہا نہیں کروں گا، میری شادی ہے، پہلے سے شادی شدہ ہوں، دوسرا نکاح نہیں کرنا. دوسرے بیٹے سے پوچھا کہ شادی کرو گے؟ کہا نہیں کرنا، میری بھی شادی ہو گئی. حضرت عاصم سے کہا نکاح کرو گے؟ حضرت عاصم نے کہا کہ ہاں کر لوں گا، مگر کرنا کس سے ہے؟ عمر فاروق نے کہا کہ جو بیٹی عمر سے اتنی محبت کرتی ہو کہ میرے پیچھے میں بھی اپنی ماں سے کہتی ہو کہ دودھ مت ملانا، عمر کا دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں، اس بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں. مگر ہمارا تمہارا معاملہ ایسا ہو، مولانا صاحب کی بیٹی، بولے کچھ ملوے نہیں کرے گا. تنخواہ کتنی ہے مولانا صاحب کی؟ مال مٹیریل آئے گا نہیں. اور کچھ تو بھیا لوگ ایسے ہیں ملک میں جو کہتے ہیں میرے گھر بیوی بعد میں آئے گی، LED والی ٹی وی پہلے آئے گی. کچھ تو کہتے ہیں کہ میرے گھر ٹریکٹر آئے گا، ٹرالی آئے گی، بتا کتنی زمین نہیں پائے گا، کتنی جائیداد. ابے بھیکی مانگنے کا موڈ ہے تو چلا جا حاجی علی کے دربار میں، بھیکی مانگنے کا موڈ ہے چلا جا حاجی عبد الرحمان کی بارگاہ میں، بھیکی مانگنے کا موڈ ہے تو چلا جا مدد ماہین کی بارگاہ میں. یہ تو یہی لوکل میں ہی ہے. اور اگر اور آگے بڑھ تو چلا جا اجمیر کے راجا، ہند کے راجا، اجمیر کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلا جا، قطب مدار کی بارگاہ میں چلا جا، سالار مسعود قاضی کی بارگاہ میں چلا جا، والی سدیبا کی بارگاہ میں چلا جا، مکتوم اشرف سمنانی کی بارگاہ میں چلا جا. اتنا ملے گی کہ یہ کہہ کے آئے گا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو قلم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. کیا بھیک مانگنے کسی لڑکی کے باپ کا درباری ملا، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. ابے جتنا اس کے ابا سے مانگ رہا ہے نا، اتنا اگر 3 دن مسجد میں جا کے تڑپ کے اللہ سے مانگ لے تو اللہ ایسی جگہ سے دے گا کہ جہاں تجھے یقین بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تیری ساری مشکلوں کو آسان فرما دے گا. نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو. دہیج لینا دینا حرام نہیں ہے، نبی نے اپنی بیٹی کو دیا، مگر ڈیمانڈ کرنا یہ بھی آئے گا وہ بھی آئے گا. جیسے لگتا ہے کہ لڑکی والا سب اسی کو دے گا، وہ دے گا اپنی بیٹی کو دے گا، داماد کو دے گا، جیسا لگا پورے سب اسی کو دے گا. بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک بات لگ گئی عمر کو کہ بیٹی کتنی نیک ہے کہ عمر موجود نہیں ہے پھر بھی کہہ رہی ہے کہ میں وعدہ کر چکی ہوں امیر المومنین سے اور اس کے خلاف جانا صحیح نہیں ہے. لہذا آپ نے اس بیٹی کے لیے کہا اپنے بچوں سے، اے عاصم اگر تم نکاح کرو اس بیٹی سے تو بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مانگ نہیں. بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بے شمار اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، فتوحات اس قدر ہوئی، کئی ہزار مربع زمین پر ہر طرف اسلام کے متوالے نظر آنے لگے، ایمان کے نظارے نظر آنے لگے، اسلامی سلطنتیں قائم ہو گئیں، اسلام کے قضیات قائم ہو گئے. یہ شان ہے عمر فاروق کی. آخر میں خلاصہ نکل کر کے یہی آئے گا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما. سبحان اللہ بھی ہم کہیں. تو سلام کا ٹائم ہو رہا ہے. نان کھٹائی میرے خیال سے قریب پہنچی گئی ہے آپ کے پاس، تو نان کھٹائی کا کم سے کم لحاظ رکھو اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اور محبت سے بولو نا، ہاتھ اٹھا کے یا حسین. کون کون بیمار ہے جو ساری بیماری یہیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، بالکل سوستھ ہو کے جانا چاہتا ہے، بالکل اپنے اعتبار سے بیماریوں سے شفا چاہتا ہے، تو بلند آواز سے کہے یا حسین. وہ بیمار تم تو اے مصباح، گرہوں میں بیمار تم تو اے مصباح، ہے شفا ہی شفا حسین حسین. یا حسین یا حسین. دونوں ہاتھ سلامت دیے تو اٹھاؤ نا حسین. اور حسین ہے کون؟ جنت کے سردار. بغیر حسین کے جنت میں جائے گا کوئی نہیں. کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. نہ مفتی صاحب کا ابا جا سکتا ہے، نہ مولانا صاحب کا ابا جا سکتا ہے. کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا نہ دے جب تک تیرے بیٹے اجازت فاطمہ زہرا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. گوش باز کراچی، سرزمین کرلا عشق، سرزمین کرلا عشق، ذکر شہیدان کربلا، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، عظمت اصحاب مصطفیٰ، عظمت
साहबे मुस्तफा। आप सबने हाथ उठाए हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सारे के सारे मुसलमानों को तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए। मैंने अर्ज कर दिया चंद सीरत के पहलू उमर फारूक की बारगाह में पेश किए हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे इस पहलू को और इन तमाम तसीरत तैयबा की कुछ चंद फूलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, क्योंकि अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो खुश हो जाएंगे रहमतुल आलमीन, खुश हो गए रहमतुल आलमीन तो खुश हो जाएंगे रब्बुल आलमीन, खुश हो गया रब्बुल आलमीन तो हम दिल से कहेंगे वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सरकार की बारगाह में सलातो व सलाम पेश करें। और जो हमारा भाई घूम रहा है ये पोथी लेकर के, खादिमान गोशबाज कमेटी के अफराद आप सलाम भी पढ़ते जाएं। और ये हमारे भाई आ रहे हैं, लिहाजा जिसको जो ताउन पेश करना हो, 10 रुपए की कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं है, आप हुसैन के नाम पर जिक्र शहीदाने